نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیۃ لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ آل عمران چوتھا پارہ آیا مقدسہ نمبر 199 بلکہ 190 سے 191 تین آیات مقدسات پڑھی ہیں۔ 190 تا 191 تین آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے ہیرو جو ہوئے ہیں ان میں سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ہیرو ہیں، اور ان کو لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں۔ وہ بھی نبی علیہ السلام کی شان میں کہتے ہیں لا نبی بعدی سے احسان خدا است، لا نبی بعدی سے احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است، پس خدا برما شریعت ختم کرد، پس خدا برما شریعت ختم کرد، بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی عطا فرمایا، اور ہماری گناہوں پہ اللہ نے نبی علیہ السلام کی نموز کی خاطر پردہ ڈال دیا، پردے میں ہمیں چھپا لیا، اللہ کی رحمت نے چھپا لیا، اور ہمارے اوپر اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اپنی شریعت بھی آخری بنا دی۔ قرآن مجید آخری کتاب، الہامی کتاب، یہ شریعت خدا ہے، شریعت مصطفیٰ ہے، قانون خدا ہے، قانون مصطفیٰ ہے، جو ہمیں اللہ نے آخری قانون عطا فرمایا۔
قرآن مجید کے بعد کسی اور کتاب کی ہمیں ضرورت نہیں۔ احمد عیسیٰ جہل جتنی مرضی کتابیں دکھائے وہ سب کی سب بیکار ہیں۔ قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہی حق ہے، اور قرآن پاک کے مقابلے میں آنے والی کتاب وہ لعنتیوں کی کتاب ہو سکتی ہے، کسی انسان کی نہیں۔ ہر انسان غیر مسلم بھی جانتا ہے کہ قرآن پاک کا مقابلہ کرنا آسان کام نہیں۔ اللہ نے اس لیے ابتدا میں ہی چیلنج فرمایا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، کہ کوئی اگر ڈاؤٹ میں ہو تم تو بڑے بڑے مبلغوں کو بلا لو، مفسروں کو بلا لو، بڑے بڑے علم رکھنے والوں کو بلا لو، تو کوئی اس جیسی ایک صورت ہی بنا کر دو، تو نہیں کر سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر یہ بھی ذہن میں رکھو، جب تم نہ کر سکو اور نہ ہی تم ہرگز تم کر بھی نہیں سکتے، لن تفعلوا ولن تفعلوا ان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس، پھر اس آگ سے ڈرو جس میں لوگ جو ہیں وہ ایندھن ہوں گے، لوگ ایندھن بنائے جائیں گے، والحجارہ، اور پتھروں کو بھی ان کے ساتھ جلایا جائے گا، جو بت ہیں، جتنے بت ہیں ان کو بھی ان کے ساتھ جلایا جائے گا۔ تو یہ ہے ہماری شریعت۔ اور فرمایا بر رسول ما رسالت ختم کر دو، ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے رسالت اور نبوت کو بھی بند فرما دیا۔ یہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اور جو ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، اس آیہ مقدسہ کی اپنے اشعار میں مکمل تفسیر بیان کر دی۔ اور قرآن پاک نے یہی بیان فرمایا ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جس نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ ان فی خلق السماوات والارض، خلق فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو، واختلاف اللیل، اور اختلاف ڈالا اللیل والنہار، رات اور دن کے اندر۔ رات آتی ہے تو دن چلا جاتا ہے، دن آتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ یہ اختلاف اللہ نے ڈالا ہے۔ دن کو لاتا اللہ ہے، سورج کو نکالتا اللہ ہے، اور رات اور دن ہوتے ہیں۔ لآیۃ لأولی الالباب، اور عقل والوں کے لیے یہ ہے نشانی ہے، عقل والوں کے لیے۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ میرا وہ رب ہے کہ جو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے لا، تو اب آگے کیا ہے؟ فَبُوہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر جو تھا وہ ہکا بکا رہ گیا، فرعون نمرود ہکا بکا رہ گیا کہ یہ کام تو میں نہیں کر سکتا۔ اب جب بادشاہ کو بنی اپنی بادشاہی بچانے کی، پہلے تو عوام کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے جھگڑے ہو رہے تھے، مناظرے ہو رہے تھے، اور بادشاہ تک تو وہ پہنچے نہیں تھے۔ اب بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اور اس کی خدائی کا ڈنکا بج رہا تھا، اس کو لوگ سجدہ کر رہے تھے۔ یہ احمد عیسیٰ بھی یہی چاہتا ہے، خدائی کا جب ڈنکا بج رہا تھا، ہر طرف اس کو، اس کی تصویروں کو، اس کے بتوں کو، اس کو پوجا جا رہا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تجھے خدا نہیں مانتا۔ اس پہ دلیلیں
دینے شروع ہو گیا الم ترى الى الذي حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. رب نے فرمایا محبوب تو آپ نے نہیں دیکھا وہ جو جھگڑا کر رہا تھا میرے ابراہیم سے، حالانکہ اللہ نے اس کو ملک عطا فرمایا تھا، ملک دیا تھا. آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت. تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، جو مارتا ہے. اب اس نے کہا انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں. اب اس پر تفسیر میں پڑھ لینا، اس نے ایک بھونڈی سی مثال پیش کی کہ ایک آدمی جس کو سزائے موت دے رکھی تھی اس کو آزاد کر دیا اور بے گناہ کو پکڑ کے اس نے سولی چڑھا دیا. کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں، یہ کام میں بھی کرتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی قدرت اس کی سمجھ میں نہ آئی اور کہنے لگا یہ کام میں بھی کرتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بھی یہ تو ہے پاگل، بے وقوف، لا علم، جہل، اب اس کو کوئی اور دلیل دوں. تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے ربی یحیی الذی انا احیی و امیت. قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے. فاتی بہا من المغرب، تو اپنا مغرب سے نکال کے دکھا. اب پاگل تھا. اب اللہ نے کہا کہ جب یہ کام ہوا تو مغرب سے نہ نکال سکا. فبوہت الذی کفر، ہکا بکا رہ گیا. احمد عیسیٰ نے یہاں کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو علم نہیں تھا، اللہ کے پیغمبر کو علم نہیں تھا، علم نہیں تھا. حالانکہ کہتے اپنا زمین چلتی ہے، سارے سائنسدانوں نے یہی کہا ہے نا، لیکن اکثر مسلمان سائنسدان بھی اور انگریز سائنسدان بھی اس بات پہ متفق ہیں، اور قرآن پاک بھی یہی کہہ رہا ہے کہ زمین ساکن ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان جو چیز بھی ہے وہ چلتی ہے، زمین نہیں چلتی. اس پہ بڑی بات سے ہے، لیکن قرآن پاک نے زمین کو ساکن کہا ہے. چلو یہ تھوڑا سا بتا دوں. للہ نا کیا ہے اللہ یمسک السماوات والارض، وہی رب ہے، وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو روکا ہوا ہے. ان تزولا، یہ کہ وہ چلے یا ہلے، جس کا معنی یہی ہے کہ اللہ نے ان کو روک رکھا ہے، نہیں چلتے، نہ آسمان چلتا ہے نہ زمین چلتی ہے، اس کے درمیان ساری چیزیں چلتی ہیں. چلو یہ میرا بیان زمین ساکن کے اوپر آیا ہوا ہے، ذرا وہ دیکھ لیں دوست، جو بھی دیکھنا چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں. اب اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا، یہ نہ کہا، یہ کہا نا کہ میرا وہ رب ہے جو آسمان سے زمین کو، آسمان سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں، مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کر دیتا ہے. اگر تو رب ہے تو پھر مغرب سے نکال کے دکھا. واہ، جب یہ بات ہوئی نا، فبوہت الذی کفر، کافر جو ہے وہ حیران اور ہکا بکا رہ گیا. اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ابراہیم علیہ السلام تو پیش کر رہے ہیں نا جو اللہ نے ان کو سکھایا تھا، وہ مناظرہ کرتے ہوئے یہ کرے. اب احمد عیسیٰ کہہ رہا ہے ان کو علم نہیں تھا. اب اس سے بڑا جھوٹا کوئی ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جس کو اللہ پڑھائے، جس کو سبق اللہ دے، جس کو اللہ اپنا پیغمبر بنا لے، اپنا رسول بنا لے، اس کو تو علم نہیں. اور اس چبڑ کو بڑا علم ہے، اس چبڑ کو بڑا علم ہے جس کا تلفظ بھی صحیح نہیں. انجام کو انجام کہتے ہیں، اور بھی اسی طرح کے کئی الفاظ ہیں. اسجدو کو اسجدو، اذکرو کو اذکرو، انفسکو مستکبرتم، انفسکم ہو گیا. آگے لفظ استکبرتم، یہ کہتا ہے استکبرتم. اسے نہیں پتا کہ میں کتنی بڑی غلطی مار رہا ہوں، کیسے بھونک رہا ہوں. قرآن پاک کے ایک لفظ کو، زبر زیر کو بدل دیا، اس کا ترجمہ بھی بدل گیا. لیکن اسے نہیں پتا
اکا اجڑ جہل ہے، اکا اجڑ جہل ہے۔ اب اپنا فرا عابد صاحب، آپ اس سے کیا لینا چاہتی ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی بات سنو، اللہ ہی وہی اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اس کے اندر اختلاف ڈالا، رات اور دن میں اختلاف ڈالا، اور ضرور یہ نشانی ہے عقل والوں کے لیے، اولی الالباب الذین یذکرون اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کی یہ نشانی دیکھتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں اللہ کا۔ کبھی قیام کرتے ہیں، وہ قعود، کبھی عطایات میں بیٹھتے ہیں، وہ علی جنوبہم، جب لیٹتے ہیں اپنے پہلو کے بال تب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ یتفکرون فی الخلق، اور وہ تفکر فکر کرتے ہیں، سوچ بچار رکھتے ہیں، کس میں؟ فی خلق السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تخلیق میں۔ کس کو تخلیق کرنے والا کتنا بڑا الہ ہوگا؟ وہی بڑا الہ ہے، سب کا الہ وہی ہے، الہ واحد۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب نہیں پیدا کیا تو نے ان سب کو بغیر مقصد کے، فضول پیدا نہیں فرمایا، یہ سب ہمارے کام کے لیے اللہ نے ہمارے لیے پیدا فرمایا ہے۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اے اللہ، ہمیں عذاب سے بچا لے، ہمیں عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے قہر و عذاب سے محفوظ رکھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی عطا فرمائے، امت میں رکھے، غلامی عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کو، ہر حکم کو دل و جان سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء۔ فرا عابد صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین واحسن الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔